صبح صبح اپنے بیٹے کو اسکول کے لیے تیار کر رہی تھی۔ آج میں نے سوچا کہ کچھ تھوڑی سی نا اپنے بیٹے کو بولا کہ آپ بھی ذرا کوشش کرو، ذرا ہٹ کے ویڈیو بناتے ہیں۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، ہم بھی آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ یہ صبح صبح میں نے اپنے بیٹے کو اسکول بھیجا ہے، اس کے بعد پھر کچن وغیرہ کا کام جو تھا وہ کمپلیٹ کیا، پھر کمرے کی طرف آئی۔ بیٹی میری کمرے میں موبائل لے کے پڑی ہوئی تھی، پھر میں نے اسے موبائل لیا، پھر کمرے کے بستر وغیرہ اٹھائے۔ بستر وغیرہ اٹھانے کے بعد کمرے میں سے بستر وغیرہ طے کرنے کے بعد پھر میں نے آہستہ آہستہ گھر کے کام کیے، کاج جو ہے ان کا تھوڑا تھوڑا بیٹھ کے ریلیکس ہوتی رہی ہوں اور ساتھ ساتھ کام لے کے چلتی رہی ہوں، کیونکہ نا آج کل رمضان سٹارٹ ہونے والا، جیسے کہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ رمضان آنے والا ہے، رمضان کی تیاریاں ہوتی ہیں، کچھ گھر کی صفائی، فریج کی صفائی، کچن کی صفائی، وہ برتن الگ سے نکال کے رکھنا، یہ وہ۔ اور میرے بیٹے کی نا جو ہے چھوٹا بیٹا، اس کا جس طرح سردیاں جا رہی ہوں آ رہی ہوں تو بچوں کو ہو جاتا ہے زکام، اور اس قسم چھوٹے بچے پھر ماؤں کو زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ اس نے بھی مجھے زیادہ تنگ کر کے رکھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ میں نے پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ میرے ہسبینڈ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، ان کی بھی تھی الگ سے پریشانی۔ پھر میں نے کہا چلو کوئی نہیں، دماغ کو آہستہ آہستہ ریلیکس کیا ہے، ریلیکس کر کے میں نے کہا جتنا ہو سکے گا نا ہم تھوڑا تھوڑا کر کے روزانہ کر لیں گے، آج ایک چیز کر لیتے ہیں، کل دوسری کر لیں گے، جو جتنا ہو گیا، نہیں تو باقی پھر انشاءاللہ رمضان کے اندر کر لوں گی۔ میں وہ نہیں کروں گی کہ ٹکیاں بنا کے رکھ دوں، یہ کر لوں وہ کر لوں، کیونکہ ایک تو جو فریزر ہوا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں ہضم نہیں ہوتی، زیادہ دن پہلے کی جو چیزیں ہوتی ہیں۔ میں چاہے رمضان شریف میں جتنے بھی روزے ہوتے ہیں نا، میں روزانہ افطاری میں چاہے ٹکیاں بناؤں، چاہے پکوڑے بناؤں، میں سب کچھ تازہ ہی بناتی ہوں، کیونکہ مجھے سوٹ نہیں کرتا، میرے ہسبینڈ کو سوٹ نہیں کرتا فریزر ہوا کھانا جو ہوتا ہے، تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں چاہے تھوڑا بنائے چاہے زیادہ بنائے۔ اور ویسے بھی افطاری کے وقت زیادہ چکنی چیزیں کھانی نہیں چاہیے، لیکن جیسا کہ ہر گھر میں ہوتا ہے تو ہم بھی بناتے ہیں، تو میں نے سوچا چلو آج تھوڑا سا کر کے نا، فریج میرا کافی گندا ہوا پڑا تھا، تو میں نے کہا آج تو انشاءاللہ فریج میں نے سارا جو ہے نا نیچے والا اس کو دھویا ہے، ایک ایک چیز کو دھو کے دھوپ پہ خشک کیا، خشک کرنے کے بعد پھر میں نے اس کو دوبارہ فریزر کو اس طرح نیا بنایا ہے۔ یہ میں نے آج رمضان کی تیاریوں میں سے سٹارٹ کیا، میں نے کہا آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک کام سٹارٹ کرتے ہیں، اس کے علاوہ پھر انشاءاللہ کچھ کل کریں گے، کچھ میں نے اپنے ہسبینڈ کے لیے ہاسپٹل میں چیزیں بھیجنی ہوتی، اس کی ساتھ ساتھ تیاری کر لی تھی۔ اور جب ویسے تو ظاہر سی بات ہے ہر ایک کے جو ہوتے ہیں ہسبینڈ وہ جاتے ہیں جاب پہ، تو دن میں تو وہ گھر پہ نہیں ہوتے، لیکن کسی کی رات میں آتے ہیں، لیکن کہیں ویسے اب ہوں گے وہ جو کہیں گے ہمارے تو گھر پہ ہوتے ہی نہیں ہیں، بیرونی ملک ہوتے ہیں تو ہم بھی تو ایسے رہتے ہیں۔ وہ ایک انسان کی زندگی کی نا ترتیب بنی ہوئی ہوتی ہے۔ پہلے پہلے جب ہماری شادی ہوئی تھی تو میرے ہسبینڈ بھی ایک ماہ بعد ہی گھر میں آیا کرتے تھے، تو وہ میری بھی ایک روٹین بنی ہوئی تھی۔ میرے جو بڑے دو بچے ہیں وہ بھی ایک ایک ماہ بعد اپنے پاپا کو ملتے تھے، ان کی بھی وہ بھی ان کی عادت ہے، وہ ابھی بھی وہ ایڈجسٹ کر لیتے، لیکن ہمارا چھوٹا جو ہے نا یہ کافی محسوس کر رہا ہے، کیونکہ یہ آج تک جب ہاں یہ ہے کہ میں اپنی امی کی طرف جاتی ہوں تو وہ رہ لیتا ہے، تو اس کے علاوہ تو کوئی نہیں، بس یہ رہتا نہیں ہے، تو یہ تھوڑا سا ہوا پڑا ہے چچڑا سا، رات کو سوتا نہیں ہے، اتنا تنگ کرتا ہے، بابا نہیں ہے کمرے میں، ادھر ادھر ڈھونڈتا ہے ان کو، باہر نکلتا ہے آوازیں دیتا ہے۔ باقی پھر انشاءاللہ وہ آ جائیں گے تو روٹین اپنی ساتھ ساتھ چلتی رہے گی، اور رمضان شریف کی بھی تیاریاں ان کے ساتھ کرنے کا مزہ آئے گا انشاءاللہ، وہ جلدی گھر واپس آ جائیں گے۔ یہاں پہ میرا فریزر جو مکمل نیٹ اینڈ کلین ہو گیا ماشاءاللہ سے، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اس کے بعد پھر میں نے یہ پانی والا کولر دھویا، اور یہ ہمارے ہاں ہے مسئلہ کہ ہم پانی باہر سے بھر کے لے کے آتے ہیں پھر پیتے ہیں، پھر میں گئی پانی لے کے آئی، میں نے پانی ڈالا اور اس کو بند کیا۔ اس کے بعد آج میرا سادہ روٹی کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا، میں نے کہا آج کیوں نہ کہ چکور پراٹھے بنائے جائیں، پھر میں بیٹھ گئی۔ میری بیٹی جو ہے نا اسے بڑے نخرے ہوتے ہیں کھانا کھانے میں، تو میں نے کہا چلو آؤ میں آج آپ کو چکور روٹی بنا کے دیتی ہوں، اس کے بڑے لچھے پاپڑ اس طرح سے بن جاتے ہیں نا، تو اس نے بولا مما کیسے بناتے ہیں، میں نے کہا چلو میں آپ کو بنا کے دیتی ہوں۔ یہاں پہ میں بیٹھی چکور روٹی بنا رہی تھی، وہ ساتھ میں بیٹھی وہ جو پھلیاں نہیں ہوتی سفید چاولوں کی، وہ لے کے بیٹھی تھی ساتھ ساتھ، کہتی مما میری بھی ویڈیو بنا دو، وہ اپنی ایک الگ سی دنیا بنا کے بیٹھی، کبھی کہتی کہ میں یہ بنا رہی ہوں گائز، یہ کر رہی ہوں، یہ کر رہی ہوں۔ بچے ہیں نا ظاہر سی بات ہے، وہ آج کل موبائل میں سب کچھ ظاہر سی بات ہے زیادہ تر یہی دیکھا جاتا ہے، تو وہ بھی بچوں بھی وہ بھی لے کے بیٹھ جاتی ہے، کبھی کچھ کرتی ہے کبھی کچھ۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ اپنا کھیلتی رہو، میں آپ کے لیے بنا دیتی ہوں۔ پھر میں نے کہا اس کے لیے بناؤں گی، اتنے میں میرا بڑا بیٹا آ جائے گا، وہ کہے گا مما میں نے بھی اسے بھی، میرے بڑے بچے کی تو یہ فیوریٹ ہے، وہ کہتا ہے ہر ٹائم مجھے یہی دو، یہ یہاں پہ میں نے اس کی ویڈیو بنائی ہے، میری ویڈیو بنا دو نا۔ اس کے بعد یہ میں چکور روٹی بنا رہی ہوں، یہ دیکھیں اس کے جو یہ اس کے لچھے بنتے ہیں، یہ میں نے جب اوپر کیا ہے تو اس میں سے وہ دیکھیں اتنی اس کے الگ الگ 3 4 سٹیپ بن جاتے ہیں، بڑے مزے کی ہوتی ہے یہ کھانے میں، یہ صبح ناشتے میں بندہ چائے کے ساتھ کھائے، آئے ہائے ہائے مزہ آ جائے۔ باقی
ظاہر سی بات ہے، زندگی ہے، زندگی چل رہی ہے اپنی، تھوڑی سی روٹین ہو جاتی ہے، اوپر نیچے ڈسٹرب ہو جاتی ہے روٹین، تو وہ اسی حساب سے کچھ جلدی کچھ لیٹ کام ہو رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ہو رہے ہیں۔ اور اب رات کے 9:30 ہو گئے ہیں، تو میرا بچہ جو ہے نا یہ ابھی بھی جاگ رہا ہے، دوسرے دونوں کو تو میں نے سلا دیا، یہ ابھی جاگ رہا ہے، ماما ماما بیچ میں آ جاتا ہے، یہ نہیں مجھے سارا دن ویڈیو بنانے دیتا، نہیں یہ مجھے ایڈیٹنگ کرنے دیتا، لیکن ظاہر سی بات ہے بچوں کے ساتھ کام ایسے ہوتے ہیں، اب یہ ہر ماں کی بات ہے، ایک گھر کی تو بات ہے کوئی نہیں، ہر ماں ایسے ہی کرتی ہے، لیکن تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں بچے، سمجھ والے ہو جاتے ہیں کہ ماما کچھ کہہ رہی ہیں تو ہم نے بات ماننی ہے، سائڈ پہ ہونا ہے، خاموش ہونا ہے، یہ تو بھی بہت چھوٹا ہے نا، تو کوئی نہیں، خیر ہے، آہستہ آہستہ سمجھدار ہو جائے گا۔ یہاں پہ میں دکھا رہی ہوں، یہ دیکھیں روٹی کے سٹیپ، ابھی وہ ادھر سے میں نے میرے خیال دکھا دیا، یہ بہت مزے کی بنتی ہے، ان کی جب ایسے بندہ کھائے، بندہ یہ نا کسی چیز کے بنا بھی کھا لیتا ہے، مطلب سالن کے بنا ہی، چائے کے ساتھ کھا لو، اتنا مزہ آتا ہے نا۔ اس کے بعد میں نے آٹا گوندا، باقی سارے کام گھر کے ایسے ہی رکھ دیے، میں اپنے بچوں کو ٹیوشن چھوڑنے گئی، ہمارے گھر سے 15 منٹ کے فاصلے پہ بچوں کا ٹیوشن ہے، وہاں میں گئی تو اب پہلے تو ہسبینڈ آتے تھے واپسی پہ لے کے آ جاتے تھے، اب یہ بھی مسئلہ تھا کہ ہسبینڈ تو ہیں ہاسپٹل میں، شام کو کون ان کو لے کے آئے گا، پھر ان کے جو ہے نا ٹیوشن، اس کے پڑوس میں نا میرے ہسبینڈ کے چاچو کا گھر ہے، تو میں نے بولا ان کے ٹیچر کو کہ آپ ان کو نا کام کروا کے وہاں بھیج دیجیے گا، تو میں اب جو اتنا پیچھے سفر کر کے جاؤں گی پھر میں ان کو لینے آؤں گی، اس سے بہتر ہے کہ میں وہاں جا کے بیٹھ جاتی ہوں۔ ان کی ٹیچر نے بولا ٹھیک ہے آپ جا کے بیٹھ جائیں، ہم ان کو جب ان کا کام ہو جائے گا وہیں بھیج دیں گے۔ یہ میں یہاں سے جا رہی ہوں اپنے چاچو، اب ظاہر سی بات ہے ہسبینڈ گیا، میرے یہاں چاچو تو ہے نا، چاچو کے گھر جا رہی ہوں، وہاں جا کے میں تقریباً 1.5 گھنٹہ بیٹھی ہوں، تو پھر ٹیچر نے ان کو بھیجا ہے، پھر میں تب بچوں کو لے کے گھر کی طرف چلی، اور مغرب کے ٹائم ہم گھر پہنچے۔ میں آج کل تھوڑی سی بڑی میری نا وہ جو روٹین ہے بڑی ٹائٹ قسم کی ہوئی پڑی ہے، ظاہر سی بات ہے جب ایک اکیلی ماں کو دونوں قسم کے فرائض دینے پڑتے ہیں نا، پھر بندے کو سمجھ جاتی ہے۔ اوپر سے میرے ہسبینڈ کی کال آئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ چھٹی نہیں ہو رہی، تو صبح ان کے لیے کچھ چیزیں بھیجنی ہے وہ بھیج دوں گی۔ اچھا جی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔